انسان کے مرنے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری اور دنیاوی عالم سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق ایک اور عالم سے ہو جاتا ہے جس کو عالم برزخ اور عرف عام میں عالم قبر کہتے ہیں۔ اب جو کچھ اس پر گزرتا ہے وہ دنیاوی عالم میں نہیں بلکہ اس دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور اس دوسرے عالم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس پر اچھا یا برا جو کچھ گزرتا ہے اس کا اس دنیا میں مشاہدہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس پر عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ یہ معاملہ عالم برزخ کا ہے اس لیے ہم کو محسوس و مشاہدہ نہیں ہوتا، اور ہمارے نہ دیکھنے یا محسوس نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردے کو تکلیف یا راحت محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ اسے راحت اور تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے تاکہ ایمان بالغیب باقی رہنے کی بدولت انسان اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو اور اس کی آزمائش بھی ہو۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہے تو نیک ارواح کا اصل مستقر اور ٹھکانہ علیین ہے، مگر اس کے درجات بھی مختلف ہیں۔ بد ارواح کا ٹھکانہ سجین ہے اور ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو یا کسی درندے کے پیٹ میں ہو۔ الغرض جسم کے اجزاء جہاں جہاں ہوں گے روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا، اور اسی خاص تعلق کا نام برزخی زندگی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی سے زمین کا ذرہ چمکتا ہے، اسی طرح روح کے تعلق سے جسم کا ہر ذرہ زندگی سے منور ہو جاتا ہے، اگرچہ برزخی زندگی کی حقیقت کا اس دنیا میں معلوم کرنا ممکن نہیں۔ علیین اور سجین سے متعلق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، سجین جس کے معنی تنگ جگہ میں قید کرنے کے ہیں، قاموس میں ہے کہ سجین کے معنی دائمی قید کے ہیں، اور احادیث و آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجین ایک مقام خاص کا نام ہے، اور کفار و فجار کی ارواح کا مقام یہی ہے، اور اسی مقام میں ان کے نامہ اعمال رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال نامے اس جگہ میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی ایسی کتاب جامع ہو جس میں تمام دنیا کے کفار و فجار کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، اور یہ مقام کسی جگہ سے اس کے متعلق حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجین 7ویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے اور علیین 7ویں آسمان میں زیر عرش ہے۔ بعض روایات حدیث میں یہ بھی ہے کہ سجین کفار و فجار کی ارواح کا مستقر ہے اور علیین مومنین و متقین کی ارواح کی جگہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ صدقہ جاریہ یعنی جاری رہنے والی نیکی، مثلاً کسی مومن نے اگر اپنی زندگی میں کوئی مسجد، کوئی سبیل، کنواں، مسافر خانہ، سرائے تعمیر کرائی تھی، یا اس طرح کا کوئی رفاع عامہ کا کام اللہ کے لیے کیا تھا، تو جب تک لوگ اس کے اس فعل سے مستفیض ہوتے رہیں گے اس شخص کو اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی، کیونکہ یہ کسی اور کے اعمال نہیں بلکہ یہ تو اس کا اپنا عمل ہے۔ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، کسی مومن نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی تحریر لکھی جس کو پڑھ کر لوگوں نے اپنا عقیدہ و عمل درست کر لیا اور ہدایت کی راہ کو پا لیا، یا اس نے لوگوں کو، اپنی اولاد کو، رشتہ و قرابت داروں کو قلم کے علاوہ اپنی زبان سے اللہ کی طرف دعوت دی ہو، ایمان خالص و عمل صالح کی طرف بلایا ہو، انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا ہو، اسلامی خطوط پر ان کی تربیت کی ہو، قرآن و حدیث کا انہیں علم دیا ہو، تو جب تک یہ لوگ اس کی بتائی ہوئی یا لکھی ہوئی باتوں پر عمل پیرا رہیں گے تو اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی۔ نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے، اگر اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی ہے اور اس کی یہی کوشش ہے کہ اس کی اولاد مومن و متقی بن کر زندگی گزارے، تو یہی اولاد اپنے والدین کی وفات کے بعد اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ان کی دعا بے شک اس سے فائدہ پہنچے گا۔ دیگر احادیث سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ اولاد کو صالح عمل کا جتنا اجر ملتا ہے اتنا ہی ان کے مومن والدین کو بھی ملتا ہے، کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت وغیرہ سب امور ماں باپ کے خود اپنے عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہ تمام اعمال خیر جو اوپر بیان کردہ طریقے کے مطابق ایک مومن کے کھاتے میں اس کی موت کے بعد جمع ہوتے رہتے ہیں،
انہیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصال ثواب کے نام سے بیان نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ایک نیک عمل کر کے کوئی اپنے فوت شدہ والدین کو بخش دے، بلکہ بتایا تو یہ گیا ہے کہ اولاد نے صلاۃ ادا کی تو مومن والدین کے کھاتے میں بھی اتنا ہی ثواب جمع ہو گیا۔ اسی طرح صدقہ جاریہ میں ایک مومن کو کنواں کھدوانے کا ثواب اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک لوگ اس سے پانی حاصل کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے یہ طریقہ نہیں بتایا گیا کہ جب کوئی اس کنویں سے پانی پیے اور اس کو بخشے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح ایک کتاب کے ذریعے لوگ جب تک رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے تو ثواب اس کے مصنف کو ملتا رہے گا۔ شریعت صرف یہی بیان کرتی ہے کہ مرنے والے کے کام صرف اسی کے اعمال آتے ہیں۔ البتہ فوت شدہ مومن کے لیے دعائے مغفرت بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن مشرک کے لیے دعائے مغفرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔